لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر تم خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو اور یہ کنوانی کے کچے گاؤں میں رہتے ہو لیکن تم چاہتے ہو میری زندگی خوبصورت ہو جائے تو فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں اپنا ایک رسول بھیج رہا ہوں جس کی ہر شے کو میں محفوظ کر دوں گا، تاکہ 1450 سال گزریں یا 14,000 سال گزریں، میرے نبی کے اوپر اللہ کا پہرا ہے۔ آپ کی ساری زندگی ہماری طرف اللہ کے نبی نے، صحابہ نے ہم تک پہنچائی ہے کہ اگر راستے پہ چلنا ہے تو اس کے راستے پر چلو، اگر منزل پر پہنچنا ہے تو ان کے پیچھے چلو، اگر دنیا میں عزت چاہتے ہو تو ان کے پیچھے چلو۔ تو پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کردار دیا ہے، یہ ہے میرا حبیب۔ آپ کے ظاہر کو بھی بتایا میرے اللہ نے، آپ کے باطن کو بھی بتایا میرے اللہ نے، آپ کی ایک ایک حرکت کو بتایا میرے اللہ نے۔ تو میرے مالک نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، جب تک کجوانی والے آپ کے فیصلوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے میں ان کا ایمان قبول نہیں کروں۔ فیصلہ آباد لے لو، سہندری لے لو، میرا علاقہ کولمبا لے لو، جو جہاں ہے اسے یہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اپنے نبی کے طریقے پر ڈھالنا پڑے گا۔ اب ہمارے نبی کی پیدائش سے لے کر وفات تک نہ زندگی کی کوئی رات چھپی ہوئی ہے نہ کوئی دن چھپا ہوا ہے۔ مجھے اپنی تاریخ پیدائش تو یاد ہے لیکن مجھے نہ ٹائم کا نہ میری ماں نے بتایا کون سا دن تھا اور کیا ٹائم تھا، تو مجھے کہاں سے پتہ چلتا۔ لیکن مجھے میرے نبی کی پچھلی پیڑھی کا بھی پتہ ہے کہ علماء نے ہم تک پہنچایا، اور آپ کی اگلی نسل کا بھی پتہ چلتا ہے اور آپ کی ہر ادا کا پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ ہے۔ جیسے وہ نہیں کہتے بھائی جس کا جو بھی ہوتا ہے نہیں ہے ووٹ کا نشان، بھائی ٹانگے تے چلو نواب زادہ نصر اللہ دلہ بھی ہے، ٹانگے تے مہر لاؤ، ٹانگے پہ مہر لاؤ۔ میرا رب کہہ رہا میرے حبیب کی زندگی پہ مہر لگا، یہاں جم کے کھڑا ہو کے دکھا، تجھے پہچاننے میں کمی نہیں ہونے دوں گا۔ ساری نسل آدم کو اللہ نے دیکھا، آدم کی جتنی اولاد تھی اللہ نے دیکھی، اس میں سے عربوں کو الگ کر دیا، چھانٹی کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیکھا، اس میں سے قریش کی چھانٹی کر دی۔ ثم تخیر قریش، پھر اللہ نے قریش کو دیکھا، عربوں کو دیکھا تو اس میں مضر کی چھانٹی، مضر کے بعد قریش کی چھانٹی، پھر قریش کو دیکھا تو ہاشم کی چھانٹی کی۔ ہزاروں سال ایک ہستی کو وجود دیا جا رہا ہے اور وہ اتنی بڑی عظیم ہستی ہے کہ اسے یہاں آنے میں ہزاروں سال لگیں گے، تب جا کے وہ مراحل طے ہوں گے۔ تو قریش میں سے ہاشم کو چنا اور ہاشم میں اللہ نے مجھے چنا، میں تم میں خیر ابن و نفسا، سب سے عالی خاندان ہے میرا، سب سے عالی ذات ہے میری، میں ذات میں بھی سب سے عالی ہوں اور میں خاندان میں بھی سب سے عالی ہوں۔ دنیا کے کسی نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک نہیں جاتی، اللہ نے اپنے نبی کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک پہنچائی ہے اور ہم تک پہنچائی ہے۔ میں جب عمرے کے لیے حج کے لیے جاتا ہوں روضہ مبارک تو میں جو سلام پڑھتا ہوں، ہمارے جو مراسی ہوتے ہیں نا، ان کو ہمارے پیو دادے پڑدادے انہوں دے نا یاد ہوندے، وہ یا ڈیرے چوڑ چناکسن
دیرے آباد میاں طارق جمیل دے دیرے میاں اللہ باغ دے میاں عنایت علی دے میاں گانے دے اگو مینوں ہی نہیں پتا انہاں نوں پتا ہے انہاں یاد کیتا ہوندا نا سر اسے تو انہاں دانے لینے ہوندے پیسے لینے ہوندے مجھے یہ خیال آیا تو میں نے اپنے نبی کا نسب نامہ یاد کیا پیڑھی یاد کی میرا 80 بن سن 2000 عمرے تے گیا میں کہ یا رسول اللہ ساڈے میراسی ہیں ساڈے کول آ کے ساڈیاں جھوٹیاں تعریفاں کر دیں نہ وہ سچے نہ اسی سچے تاویں اسی خوش ہونے ہیں 1000 2000 نہ دی چھڑنے ہیں تساں بھی سچے تہاڈا رب بھی سچا تے میں تہاڈا میراسی بننا میرا دل کرے میں تہاڈا میراسی بن جاواں میں تہاڈی پیڑھی تانوں سناواں تو وہ سپاہی بھی کھلوتے ہوندے ڈیر کھلون میں نہیں دیندے تھوڑا جہا پیچھے ہٹ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالے بن ادریس بن شیس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں کہا دیرے آباد میرا دل کر میں حج چاہتے کروں پر میں کہنا تو سپاہیاں میں نپ لینا تو میں پھر ویسے ہی کھڑا دیرے آباد یا رسول اللہ کر دے دیرے آباد علی دے حسن دے حسین دے فاطمہ دے دیرے آباد آل رسول دے بس میں میراسی بن کے میں تسی اپنا جڑا ہے نا میراسی بنا لو جڑے میرے کو میراسی آمدن انہوں نے ایک دن ہے صدیق وہ سب تو کوڑا ہے سب تو دی مسکین شکل ہے ویک کے ترس آتا ہے وہ میں آکھاں یا رسول اللہ تسی مینوں اپنا صدیق میراسی بنا لو انہوں میں کدی موڑیا بھی نہیں تو میرا بیان تھا ہارون آباد کوئی 4-5 سال پہلے تو ایک صاحب میرے پاس آئے کہا جی میرا نام حیدر شاہ ہے میں نے کہا آپ سید ہیں کہنے لگا جی پھر میں نے خواب دیکھا ہے آپ کو سنانا کہ ایک بڑا مجمع ہے اور وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں پوچھتا ہوں لوگوں سے یہ مجمع کیوں ہے تو لوگ کہتے ہیں ادھر امام حسین علیہ السلام موجود ہیں تو میں بھاگتا بھاگتا مجمع کو چیرتا ہوا جاتا ہوں اور جا کر میں کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وہ ایسے سر اٹھا کر دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طارق جمیل کو پیغام دے دینا کہ ہم نے تمہیں اپنا صدیق مراسی بنا لیا ہے بھائیو اگر اپنی کشتی کو کسی کنارے لگانا ہے نا تو محمدی زندگی اپنا میں نے آپ کو پوری پیڑھی سنائی 22 اپریل 571 عیسوی 12 ربیع الاول اور اصحاب الفیل والا سال
اور یکم جیٹھ 628 628 بکرمی اور 22 ربیع الاول 571 عیسوی صبح کے 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے۔ اتنی تو میں اپنا ہی پتہ کوئی نہیں، اتنی تحقیق دا تو میرے رب نے کیسے اپنے حبیب پہ پہرے دار بٹھائے۔ پیدائش کا وقت لکھو، تاریخ لکھو، دن لکھو، وقت لکھو۔ کہ میں 4 کیوں آکھیا ہے؟ مکے چ میں ویکھ لی 22 اپریل نو کی ہے صبح دی اذان تے صبح صادق کو 4 ہے کہ 4:18 ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب کی شکل میں ایک راہبر دیا ہے کہ اس کی نقل مار کے پاس ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے؟ ہوں تو نقل میں ڈیجیٹل ہون گیا، اسی تو چھوٹے چھوٹے پرچیاں لکھ کے جاندے پاس ہوندے ہو کہ نہیں ہوندے ہو؟ اپنے نبی دی نقل ہی مارنا۔ ادھروں تو اسی کھوٹے ہیں پر چلو نقل تو ہوئی نقل والے پاس ہو نہیں جاندے۔ محمد علی تو کچھ پڑھتا ہی، میں تو پڑھتا ہی کچھ نہ ہوں، میں تو فلمی رسالے ہی پڑھتا رہ جانا، ساڑا کام نقل سے چلتا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آگے بولو کہ بس میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، اور مجھے راضی کرنا ہے تو یہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کی زندگی اپنا۔ میں نے آپ کو سنایا کہ آپ کی نسل کیسی ہے، اب میں آپ کو سناتا ہوں کہ میرے نبی کا قد کاٹ، چھوٹا بڑا، رنگ روپ کیسا تھا، ایک ایک شے لکھی پڑی۔ کان فخما مخفما، بہت باروب ہستی نظر آتے تھے۔ اطول من المربوع واکثر من المشذب، اتنے لمبے نہیں تھے کہ اچھے نہ لگے، اتنے چھوٹا قد نہیں تھا کہ بے روب ہو جائیں، یعنی درمیانہ قد تھا۔ عظیم الحامہ، سر بڑا تھا۔ شدید سواد الشعر، سر کے بال کالے سیاہ تھے۔ یجاور شعرہ شحمت اذنیہ اذا وفر، اب اپنے بالوں کو یہاں تک رکھتے تھے، یہاں تک میرے نبی اپنے بالوں کو رکھتے تھے، آگے کٹوا دیتے تھے، اس سے لمبے بھی رکھے، اس سے لمبے بھی رکھے، لیکن مستقل زندگی میں یہاں تک آپ اپنے بالوں کو کٹواتے تھے۔ اور ان فرقت عقیقت ہو فرق و الا فلا، آپ مانگ خود نہیں نکالتے تھے، نکل آتی تھی تو اس کو نکلے رہنے دیتے تھے، اور ہوتی نہیں تھی تو کبھی نکال لیتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے۔ میں نے صرف سر دیاں گلاں دستا ہے، سر۔ جب کبھی آپ اسے اپنی ٹوپی ہٹا کے اور مانگ نکلی ہوتی تو وہاں سے ایسے نور چمکتا نظر آتا تھا، جی میں بلب نہیں جلدے ٹک ٹک ٹک۔ واسع الجبین، آپ کا ماتھا چوڑا تھا۔ چہرہ کیسے تھا؟ یتلالأ وجهه تلالؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ کیسے تھا کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، سرخ دھاری دار چادر اوپر تھی، ہم پاس بیٹھے تھے، اوپر 14ویں کا چاند تھا، میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا، مجھے آپ چاند سے زیادہ حسین نظر آتے تھے۔
چہرے کی چمک کیسی تھی؟ ازہر اللون. یہ الفاظ میں آپ کو حدیث کے بتا رہا ہوں، اپنے کو گھڑ کے نہیں دسی جانا، سمجھ آئے؟ ازہر اللون، آپ کا رنگ. ایک ہوتا پھول، اس میں بھی چمک ہوتی ہے. ایک پھول سے پہلے ہے جس کو کلی کہتے ہیں. کلی میں چمک بہت ہوتی ہے اور اس میں خوشبو بھی اس وقت بڑی لطیف اور بھینی ہوتی ہے. تو یہ ساری حدیث امام حسن علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے. ازہر اللون، یہ سارا چہرہ کلیوں کی طرح چمکتا نظر آتا تھا، چمکتا نظر آتا تھا. ازج الحواجب، یہ اوپر کے جو بال ہیں آنکھوں کے اوپر، یہ ایسے تھے جیسے کمان، ایسے گولائی میں خوبصورت. من غیر قرن، لیکن یہاں درمیان میں بال نہیں تھے، یہاں نہیں تھے. یہ ایسے تھی کمان کی طرح، یہاں درمیان میں بال نہیں تھے. اشم، تھوڑا سا ناک یہاں سے اٹھا ہوا تھا. عرق العرنین، یہاں سے تھوڑا اٹھا ہوا تھا اور آگے تھوڑا باریک تھا. آپ کی آنکھیں کیسی تھیں؟ ادعج، کالی سیاہ. اشکل، لمبی. اہدب، احوال بھی بڑے لمبے لمبے. انور، چمکتی. ابرق، چمکتی. یہ سارے آپ کی آنکھوں کے نام میں آپ کو حدیث پاک سے بتا رہا ہوں. اہدب، بہت خوبصورت پتلی کالی. ابیض، سفیدی انتہائی خوبصورت. اشکل، آنکھ لمبی. لمبی آنکھ خوبصورت ہوتی ہے چہرے پر. جس کی چھوٹی ہو تو انہوں چننا نہیں آتے لوگ. تو لمبی آنکھ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. پھر اس میں سرخ سرخ دھاگے تھے جو اس آنکھ کو اور خوبصورت بناتے تھے. پھر ابرق، چمکتی ہوئی آنکھ تھی، چمکتی ہوئی آنکھ. آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. کوئی بھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ نہیں سکتا. سب ایسے بیٹھ جاتے تھے. اور جب اس لیے آپ بھی اپنی آنکھیں ایسے رکھتے تھے. جب کسی کو دیکھنا ہوتا تھا تو اس طرح دیکھ لیتے تھے. چونکہ جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو اگلے کانپنے لگ جاتے تھے. نور اتنا ہوتا تھا، چمک اس میں اتنی ہوتی تھی. انجل، انجل، ابرق، یہ دو اکٹھے نام ہیں. انجل مجھے بھول گیا تھا. چمکتا ہوا، خوبصورت، حسین، نورانی. یہ میرے رب نے اپنے نبی کی آنکھیں بنائی تھی. پھر اشنب، ضلیع الفم. یہاں آ جاؤ. میرے نبی کے ہونٹ بڑے خوبصورت تھے اور منہ تھوڑا چوڑا تھا. یہ چوڑا منہ تھا، ایسے تنگ نہیں تھا، چوڑا. اشنب، دانت ایسے جڑے ہوئے تھے. مفلج الاسنان، یہ نیچے والے دو دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا. اور جب آپ مسکراتے تھے تو قریب کوئی دیوار ہوتی تھی تو اس پہ آپ کے دانتوں کا نور جا کے پڑتا تھا. اور آپ نے دانتوں کی صفائی کا اتنا حکم دیا، آج پتہ چلتا ہے کہ ساری بیماریاں دانتوں سے اندر جاتی ہیں. جب آپ گھر سے نکلتے تھے مسواک کرتے تھے، جب گھر واپس آتے تھے مسواک کرتے تھے، جب نماز کا وقت ہوتا تھا مسواک کرتے تھے، اور جب رات کو سونے لگتے تھے تو مسواک کرتے تھے، جب تہجد میں اٹھتے تھے تو مسواک کرتے تھے. فرمایا مجھے اتنا جبریل نے مسواک کا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے، اور میں نے اپنے مسوڑے چھین لیے. تو آپ کے دانتوں کو یہ ہماری طرح کا کیڑا نہیں لگ. سگریٹ پینے والے خود سوچو کہ تم اپنے اچھے چہرے کو کیسے بالکل بونگا بنا دیتے ہو. سارے دانت کالے ہوتے ہیں.
پان کھانے والے، اس کو میرے نبی نے خوبصورت رکھنے کا حکم دیا۔ اب تھوڑا اور نیچے آ جاؤ۔ سہل الخدین، میرے نبی کے یہاں گوشت ایسے اوپر نہیں چڑھا ہوا تھا، ایسے نیچے بھی نہیں گیا ہوا تھا، برابر آپ کے گال تھے، برابر۔ کث اللحیہ، داڑھی بڑی خوبصورت گھنی اور ایک مٹھ کے برابر تھی، قدرتی، آپ نے کبھی کینچی نہیں لگائی لیکن آپ کی داڑھی ایک مٹھ ہوتی تھی، گھنی داڑھی۔ کث اللحیہ، شدید و بیاض، شدید و بیاض، شدید و سواد العین، آنکھوں کی پتلی انتہائی کالی سیاہ داڑھی۔ کث اللحیہ، گھنی خوبصورت۔ گردن کیسی تھی؟ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، جیسے سراہی کی گردن ہوتی ہے ایسے آپ کی گردن ہوتی تھی۔ بعض لوگوں کی ٹھوڑی اور گردن مل جاتی ہے، کھا کھا کے یہاں چربی پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ پھر نانا دی ٹھوڑی نظر آتی ہے نا، گردن نظر آتی۔ تو تھوڑا اور نیچے چلیں، سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، آپ کا سینہ کھلا ہوا تھا، کشادہ تھا۔ اوپر بال تھے؟ نہیں، دقیق المسربہ، چھاتی کے درمیان سے ایک بالوں کی لکیر ایسے چلتی تھی اور چلتے 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 آ کے ناف پہ ختم ہو جاتی تھی۔ بعید ما بین المنکبین، کندھے بڑے چوڑے، سینہ بھی چوڑا، کندھے بھی چوڑے۔ طویل الزندین، بازو بڑے لمبے۔ سائل الاطراف، انگلیاں سیدھی، دیکھو یہ میری انگلی ٹیڑھی ہے، اب کیسے سیدھی انگلیاں۔ رحب الراحہ، ہتھیلی بڑی چوڑی، چوڑی ہتھیلی سخاوت کی علامت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ہے، علم قیافہ میں یہ ہے کہ جس کی ہتھیلی چوڑی ہو وہ سخی ہوتا ہے، جس کی تنگ ہو وہ عام طور پہ دل کا بھی تنگ ہوتا ہے۔ رحب الراحہ، چوڑی ہتھیلی۔ شسن الکفین والقدمین، اور آپ کے یہاں ایسا خوبصورت تھی جلد کی تہ کے نیچے سے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی، خوبصورت اوپر ایک پیاری سی ہلکی سی گوشت کی لہر تھی جس سے یہ رگیں نظر نہیں آتی تھی۔ اور سریع القدمین، جب آپ پاؤں اٹھاتے تھے تو ہوتا چھوٹا تھا لیکن اتنی تیز ہوتا تھا کہ زمین ان کے لیے سکڑ رہی ہوتی تھی۔ دوسرا مسیح القدمین، آپ کے پاؤں پر وضو کرتے ہوئے پانی ایسے نیچے گرتا تھا جیسے تیل والے بدن سے پانی گرتا۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی، آپ گرمیوں میں حضرت ام سلیم کے گھر لیٹے ہوئے تھے، تو ایسے کونی پر سر رکھ کے آپ کی آنکھ کھلی تو ام سلیم سامنے بیٹھی تھی بوتل لے کر۔ تو آپ نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا جی یہ یہاں سے جو پسینہ گر رہا ہے نا وہ میں بوتل میں اکٹھا کر رہی ہوں کہ یہ اس کی خوشبو کہیں ہمیں ایسی خوشبو ہم نے کبھی سونگھی ہی نہیں، کبھی محسوس ہی نہیں کی جو آپ کے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ پھر سواء البطن والصدر، آپ کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، ایسا نہیں تھا کہ پیٹ آپ کے سینے سے آگے نکل جائے، اس سے بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دنیا میں ہم کھانے صرف نہیں آئے، اللہ کو راضی کرنے آئے ہیں، کھانے کے دن جنت میں آ رہے ہیں، اللہ بڑا کھلائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہاں جنت میں شادی کرے گا اور اس کا ولیمہ سارے جنت والوں کو 1000 سال کھلائے گا، اور 1000 سال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا تھوڑی ہے تے بندے ڈھیر ہیں تے واری واری آئے گئے تے 1000 سال ٹپ گیا، نہیں، ایک ہی وقت میں سب جنت والوں کو بٹھائے گا، عورتوں کو الگ، مردوں کو الگ،
اور 1000 سال تک کہے گا کھاؤ اور پیو اور کھاؤ اور پیو، جو مانگتے ہو ملے گا، جو کھانا چاہتے ہو حاضر ہوگا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہتا ہے کہ اے ہو جائے وہ ہو جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تم کہتے ہو اے تو نہیں ہو سکتا، پر اے کیوں ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کر کے دکھا دے گا، کہے گا جس کو تو ناممکن کہتا ہے وہ بھی حاضر ہے، جسے تو ممکن سمجھتا ہے وہ بھی حاضر ہے۔ کھانے کے وقت اللہ نے آگے رکھے ہیں، زندگی اللہ نے آگے تیار کر کے رکھی ہے۔ اس زندگی کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی۔ یہاں جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، وہاں جوانی ہمیشہ کی ہوگی۔ یہاں صحت کے پیچھے بیماری ہے، وہاں صحت ہمیشہ کی ہوگی۔ یہاں کی لڑائیاں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، وہاں کبھی کوئی کروڑوں سال کے بعد بھی ایک دوسرے سے کوئی تو تکار بھی نہیں کرے۔ دنیا اتنا کھاؤ کہ پیٹ آگے نہ نکلا ہے، آپ سجے پاسے ہو گئے، ڈیڑھ کبے پاسے ہو گئے تو میں بھیڑا جا لگ جائے۔ تو میرے نبی کا پیٹ اور سینہ برابر تھا، اور سب القصب، آپ کی ٹانگیں ایسے سیدھی تھی، بعض لوگ کی ٹانگ میں تھوڑی ٹیڑھی ہوتی، آپ کیسے سیدھی ٹانگیں سیدھی۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے تو آپ کیا کرتے تھے؟ تو مجھے دیکھو سارے لوگ، آپ داڑھی پکڑ لیتے تھے، یہ آپ کے غمگین ہونے کی نشانی ہوتی تھی۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ یہاں سے نور نکلتا تھا۔ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو وہ آج کل کی ناراضگی اللہ بچایا، وہ تو پاک ہستی، بلکہ پاکوں کے بھی پاک ہستی، تو کیا کہہ رہا تھا؟ ناراض ہوتے تھے۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے، مثلا آپ ابو ہریرہ سے ناراض ہیں، وہ ادھر سے آ رہے ہیں، تو آپ کی ایسے نظر پڑتی تھی تو آپ منہ ایسے پھیر لیتے تھے، بس اتنی ناراض۔ کوئی وڈیرا ہو جاوے، کبڑی جاوے تو کی کر کے رکھ دینا، غریب بندی جائی تئی پھیر کے رکھ دینا۔ میرے نبی کی ناراضگی کتنی تھی، پھر ان کو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اللہ کے نبی نے منہ پھیرا ہے تو ناراض، وہ ناراضگی اس کی وجہ سے ہوتی تھی، اپنی وجہ سے نہیں۔ تو وہ ایک واقعہ بھی مجھے یاد آ گیا، حضرت ابو ہریرہ جہاد پہ جانے لگے، ماں نے روکا میں بوڑھی ہوں مجھے چھوڑ کے نہ جا، کہ نہیں جہاد کا ثواب بہت ہے میں نے جانا ہے، اور ہتھیار سجا کے چل پڑے۔ ان کی والدہ نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا کہ میں اکیلی بوڑھی ہوں اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اور میں نے اس کو بڑے واسطے دیے، یہ مانا نہیں ہے۔ اتنے میں ابو ہریرہ داخل ہو گئے، تو آپ نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لیے، تو ان کو فکر لگ گئی، ادھر آ گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہ تیری ماں تجھے واسطے دیتی رہی اور تو نہیں رکا، مجھے تیرے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، واپس چلا جا، جا اپنی ماں کی خدمت کر، وہی تیرا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جب آپ نے کسی کو بلانا ہوتا تھا تو ایسا نہیں کرتے تھے، انگلی کا اشارہ نہیں کرتے تھے، ایسے کرتے تھے، تشریف لائے۔ جب آپ کو کوئی ادھر سے متوجہ کرتا تھا، کوئی منو آ کے مولوی صاحب تو میں اکثر جی بس میری اتنی اوقات ہے، لیکن جب ہمارے نبی کو ادھر سے کہتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ادھر کسی نے کہہ دیا یا رسول اللہ تو پھر آپ پورا ایسے مڑتے تھے، یہاں سے کوئی بولا یا رسول اللہ تو آپ یوں پھرتے تھے۔ یہ عزت دی میرے رسول نے اپنی امت کو۔ کوئی بھی ہاتھ پکڑ لیتا، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ نہیں چھوڑاتے تھے۔
اپنے نبی کی ہر چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ شیشہ تمہیں نظر آ جائے گا، آگے کرو نہ کرو تمہاری مرضی ہے۔ آپ کو کھانوں میں بکرے کا گوشت پسند، بکرے کی اگلی چوڑی پسند، گردن کا گوشت پسند، بکری کا دودھ پسند فرماتے تھے، اونٹنی کا دودھ پسند فرماتے تھے، کھجوروں میں اجوا کھجور اور برنی کھجور آپ کی پسند تھی، اور مشروبات میں دودھ میں پانی ملا کے لسی بنا کے وہ آپ کو پسند تھا۔ آپ کے رات کو سونے کے لیے الگ کپڑے تھے، کیونکہ سونے میں کپڑے پلٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ رات کے کپڑے سونے کے الگ ہوتے تھے، اور وہ پہن کے کپڑے لٹکا دیتے تھے، پھر صبح وہ پہن کے لوگوں میں جاتے تھے۔ جب گرمی شروع ہوتی تھی تو کمرے سے باہر چارپائی ڈالنی ہے، تو کون سا دن ہوتا تھا یہ سانو نام ہی پتا ہوا تھا کیڑی گل ہے، لیکن میرے رب نے کیسے ہم تک ہر شے پیک کر کے پہنچائی۔ جمعے کی رات کو آپ سردیوں سے نکل کر گرمیوں میں جب داخل ہوتے تھے تو جمعے کی رات کو چارپائی صحن میں ڈالتے تھے، اور جب گرمیاں سردیوں میں بدلتی تھیں تو پھر آپ جمعہ کی رات کو چارپائی کمرے کے اندر ڈالتے تھے۔ اتنی باریکیاں میرے رب نے ہم تک پہنچائی ہوئی ہیں۔ صبح کھایا شام نہیں کھایا، شام کھایا صبح نہیں کھایا، باسی نہیں کھایا، بیا نہیں کھاتا، بیا ساری یا تازہ کھایا یا فاقہ کیا، یا تازہ کھایا ہے یا فاقہ کیا ہے۔ صرف فتح مکہ پر ام ہانی رضی اللہ عنہا کی دلداری کے لیے انہوں نے روٹی پیش کی، وہ باسی تھی تو آپ نے 2-4 لقمے اس میں سے لے لیے، ورنہ آپ تازہ کھاتے تھے۔ جس پر دن گزر جاتا تھا یا رات گزر جاتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے۔ بہت بڑی صحت کی بہت بڑی صحت کے لیے یہ بہترین مشق ہے کہ ہم فریجوں کے کھانے، اور وہ بھی ڈونگے تے ڈونگا سارا فریج بھریا پہ ہوتا ہے، چلو کسی غریب کو بھی ایک ڈونگا دے دیو، تو آپ تازہ کھاتے تھے۔ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتے تھے، اپنے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، گھر والوں کے ساتھ مل کے برتن دھوتے تھے۔ عائشہ کو شروع میں آٹا گوندنا نہیں آتا تھا تو آٹا گوند کے دیتے تھے۔ گھر کی زندگی۔ پھر آپ کی اولاد تو حضرت فاطمہ علیہ السلام سے چلی، باقی 3 بیٹیوں میں سے حضرت زینب کی بیٹی ہوئی امامہ، لیکن وہ چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی، تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی نسل چلتی ہے اپنے بیٹے کی طرف سے، میری نسل چلے گی میری بیٹی کی طرف سے۔ ساری دنیا سے کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں سکھایا، آس پاس کے لوگوں سے کیسے کرنا ہے سکھایا، خود زندگی کیسے گزارنی ہمیں سکھایا۔ اب آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کسی نے پوچھا ہند بن ابی حالہ سے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا دائم الفکرہ متواصل الاحزان، بڑے غمگین رہتے تھے۔ یہی سوال حضرت عائشہ سے کسی نے کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، تو فرمایا ضحاکن بسامن، بہت ہنستے تھے، ہنساتے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ اب یہ گھر کی شریعت سمجھائی جا رہی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو عزت دیتا ہے، جو ذلیل آدمی ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔
اور بیوی کو عزت دے کے عزت دار بن کے رہنا یہ مجھے پسند ہے، بیوی کو ذلیل کر کے میں ذلیل بن کے رہوں۔ اس سے گھر میں آپ کا سلوک کیسا تھا؟ آپ کو اللہ نے 11 شادیاں آپ کی کروائیں، ہر قسم کی عورت کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کر کے بتایا۔ ہمارے دیہاتوں میں بیویوں کو مارتے ہیں، ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں۔ جب کسی ماں یا باپ کی ہائے نکلتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپنے لگتا ہے۔ عرب نئے نئے مسلمان تھے، اپنی بیویوں کو مارتے تھے۔ عورتوں نے آ کے حضرت عائشہ سے شکایت کی، حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تو آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ آپ نے کہا بلاؤ مدینے والوں کو۔ جب سارے اکٹھے ہوئے تو فرمایا جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی بھلائی نہیں۔ بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اولاد کے ساتھ کیسے تھے؟ بیٹے تو اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیے، 3 بیٹیاں بھی اٹھا لی۔ فاطمہ علیہ السلام آپ کے بعد دنیا سے گئی تھی تو اور گھر کی دیوار برابر برابر ہے، آنا جانا روز لگا رہتا ہے۔ جب بھی حضرت سیدہ فاطمہ علیہ السلام کمرے گھر میں داخل ہوتی، میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں چارپائی پر، زمین پر، کرسی پر، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کے کھڑے نہیں رہتے تھے، آگے بڑھ کے جا کے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور اس کو ایسے بوسہ دیتے تھے، پھر اسی ہاتھ کو پکڑے پکڑے لاتے تھے اور پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بٹھاتے تھے اور پھر خود بیٹھتے تھے۔ اور جب آپ حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر پر جاتے تو وہ باپ کے ساتھ یہ کرتے، وہ بھاگ کے اٹھتی، آپ کو ہاتھ پکڑتی، اس کا بوسہ لیتی، پھر آپ کو لے کر آتی، پہلے آپ اللہ کے نبی کو بٹھاتی، اس کے بعد خود بیٹھتی تھی۔ آپ نے اپنے نواسوں کے ساتھ کیسے زندگی گزاری؟ آپ 2 جہان کے سردار ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ماما یہ نہیں کر دیا ان کر کے جھولا دین دیا ان بچیاں نے، تو میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسین علیہ السلام کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا، قدموں پر ان کے ہاتھ ایسے پکڑے ہوئے تھے، ویسے جھولا دیتے ہوئے کہہ رہے تھے اصحاب المرتقى، بیٹا آگے بڑی پہاڑی ہے، ذرا زور لگا کے چڑھو۔ تو وہ ٹانگیں سے سیدھی تھی، تو اب وہ چھوٹے سے بچے تھے، وہ ایسے لڑکتے گرتے پڑتے اوپر آتے آتے گھٹنوں تک آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا اصحاب المرتقى، علی اور پہاڑ باقی ہے اور آگے چڑھو۔ وہ پھر ایسے ہلتے جلتے یہاں تک آ گئے۔ پھر آپ نے کہا اور آگے آؤ، تو آگے تو آپ ایسے سیدھے کھڑے تھے، تو آپ ایسے ہو گئے ایسے، اور یوں حضرت حسین علیہ السلام کے بازو پکڑ لیے اور یوں منہ اوپر کر کے آپ کے ہونٹوں کو چوما اور عرض کیا یا اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما۔ پھر کیا کرتے تھے؟ دونوں بھائیوں کو بلاتے تھے، این اللقا، وہ میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بیٹی سے فرماتے، وہ ان کو تیار کر کے بھیجتی، آپ ان کے لیے کمرے میں ہاتھ بھی ٹیک دیتے، گھٹنے بھی ٹیک دیتے، اور کمر سیدھی کر کے کہتے آ جاؤ، اپنے اونٹ پہ سوار ہو جاؤ۔ قاب قوسین او ادنی ہو گئی، اور اس کے بعد نواسیاں واسطے کانڈ سے دیکھتی ہوئے آ جاؤ، چڑھ جاؤ۔ دونوں کو چڑھاتے اور کمرے میں چکر لگاتے، پھر آتے، پھر ان سے کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیف مطیتکما۔ ایک دفعہ آپ ایسے پھر آ رہے تھے تو حضرت جابر آ گئے، انہوں نے دیکھا تھا کہ ایڈی وڈی سواری۔ آپ نے فرمایا ونعم الراکبان، سوار بھی تو بڑے بڑے بھی۔ پھر آپ دونوں بھائیوں کو کمر سے اتار دیتے تھے،
تو حضرت زینب علیہ السلام اکیلی کو کمر پہ بٹھاتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے. یہ بچوں کو ٹائم دیتے تھے. وہ ہستی جن پر ذمہ داری وہ پڑی جو کبھی کسی پہ پڑی نہیں. اور والدین اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیتے. میرا مطلب یہ نہیں کہ ان کو نصیحت نہیں کرتے. ماں باپ کا اولاد کو ٹائم دینا موبائل بند کر کے ان تک ہوتے تھے چڑھے بھی موبائل ٹھوکی جانتے ہوں گے. ضرورت کی چیز ہے. ایسا نہیں کہ بیت الخلاء میں بھی وہ بول رہے ہوتے ہیں. میں ایئرپورٹ پہ کئی دفعہ سنا دو میں آوازاں نال چل رہی ہیں. حضرت زینب کو اپنی کمر پہ بٹھاتے تھے اور پورے کمرے کا چکر لگاتے تھے. پھر کبھی ان کو ایسے لائن میں کھڑا کر دیتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے جو پہلے مجھے ہاتھ لگائے گا اس کو انعام ملے گا. دیکھو بھائی کون مجھے ہاتھ لگاتا ہے. پھر یہ سارے بھائی حضرت جعفر کی اولاد بھی عبداللہ عون محمد اور حسن حسین یہ سارے اکٹھے اور عبداللہ بن عباس یہ سارے دوڑ لگاتے اور آپ کے کوئی کمر پہ چڑھ جاتا کوئی بغل میں گھس جاتا. ان کے ساتھ اب یہ کھیل کھیل رہے ہیں، بچوں کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں. ایک دفعہ دونوں کی کشتی کروا رہے ہیں حسن اور حسین علیہ السلام کی. تو حسن علیہ السلام بڑے تھے اور حسین علیہ السلام چھوٹے تھے، تو لہذا تھوڑا طاقت کا توازن ادھر تھا. تو آپ حسین کو تھاپڑا مار رہے تھے. یا حسین حسین شاباش حسین شاباش. دو ترے ہی آخیا حسین شاباش. تو حضرت فاطمہ علیہ السلام عرض کیا یا رسول اللہ کہ تھوڑا تھاپڑا حسن نو بھی مار دیو، سارے حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندے ہو. تو آپ نے فرمایا فاطمہ جبریل میرے کو کھلوتا ہے وہ حسین نو تھاپڑے دیتی جاندہ، میں بھی حسین نو ہی تھاپڑے دیتی جاندہ. آئیو میرے نبی ایک بہت اعلیٰ زندگی لے کر اور یہ چند دنوں کی زندگی ہے. اس نے کہا یہ گزار لو اللہ اس کے رسول کی مرضی پر. پھر آنے والی زندگی وہ ہمیشہ اللہ موت سے پاک کر دے گا، دکھوں سے پاک کر دے گا، پریشانیوں سے پاک کر دے گا. پاکیزہ زندگی اللہ نصیب فرمائے گا. ایک صحابی آئے یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں ہیں. ان کے پر ہیں سبز رنگ کے، جب وہ اڑتے ہیں تو وہاں تک ان کا قدم جاتا ہے جہاں تک تیری نظر جائے گی. پھر ایک دوسرا بدو بولا یا رسول اللہ اونٹ بھی ہیں؟ میں ہاں اونٹ بھی ہیں، ان کے سبز پر ہوں گے، تمہیں لے کے اڑیں گے جدھر تو چاہے گا، حد نگاہ تک اس کا قدم ہوگا. پھر ایک تیسرا بولا یا رسول اللہ جنت میں کھجور بھی ہے؟ کھجور و پینڈ تو ان کا بہترین پھل ہے. ہم نے کہا ہاں ہے. ایک کھجور کا دانہ کوئی 12 ہاتھ لمبا ہو. 12 ہاتھ کا مطلب ہے کوئی 26 فٹ ایک کھجور کا دانہ لمبا ہو. تو اگر ہم اسی قد میں چلے گئے آسان تھا، ہی کو پینڈ کافی ہو جائے گی، بچے ہی غائب ہو جاؤں. تو میرا اللہ کیا کرے گا؟ جو قد آدم علیہ السلام کو دیا تھا اور اماں حوا کو دیا تھا وہ قد جنت میں اللہ واپس ہمارا بنائے گا. وہ ہے 60 ہاتھ، اور 60 ہاتھ کوئی 130 فٹ بنتا ہے. ہر مرد عورت 130 فٹ. ہر جنت کی حور 130 فٹ پر. ہر عورت کے بال سر کی چوٹی سے چلیں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا بوسہ لیں گے. اتنے لمبے اس کے بال ہوں گے. ان بالوں میں موتی لگے ہوئے ہوں گے. اتنے والاں چ جواں ہوندیاں
وہاں بالوں پہ موتی لگے ہوئے، اور وہاں ایمان والی عورت جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی، ایسے جب سر کو بعض اوقات ہلاتی ہے تو اس کے بال جب لہراتے ہیں تو پوری جنت میں روشنیاں جگمگ 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 کرنے لگتی ہیں، اور جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے دانتوں سے جو نور نکلتا ہے پوری جنت کو نورانی کر دیتا ہے، خوشبودار کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے اسے مٹی سے نہیں بنایا، مشک سے، آگ سے نہیں، زعفران سے، پانی سے نہیں، عنبر سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خالص خوبصورت اعلیٰ قسم کی خوشبوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، اور روزانہ 5 دفعہ اس کو پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ تو اس قد پہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ جائیں گے، مالدار پچھیرے ہوں گے، نواب زادے، زمیندار، بڑے افسران، یہ وہ باران علی لائنیں ہوں گے، اور یہ ریڑھی والے، رکشے والے بیچارے ایک دن پکتی ہے ایک دن بھوکے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ یہ غریب لوگ جنت میں میرے ساتھ پہلے داخل ہوں گے، اور وہاں سے آگے ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ رکھا ہے، اللہ ان کو وہاں پہنچائے گا، اور پھر ان کے کھانے کی محفل ہوگی، سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اور نوکر آ کر کہہ رہے ہیں سلامن سلامن سلامن۔ تو کوئی ایک بندہ سلام کرے بندہ چون جاتا ہے، تو لکھوں نوکر سلام، جی سلام، جی سلام، تو بڑا چنگا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا۔ جب وہ نوکر تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں گے تو ایک دم فرشتے آئیں گے، وہ کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے آئیں گے اور وہ سلام کریں گے، اور فرشتوں کا سلام تو ان کو ہوا میں اڑا دے گا، کوئی فرشتے سلام کر، ابھی وہ یہ ہو کر ہی رہیں گے، ایک دم میرے اللہ کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلامن قولا من رب الرحیم، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرۃ۔ آج دیکھ لو اپنے رب کو جی بھر کے، جب اللہ سامنے آئے گا تو اللہ تعالیٰ بھی فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب رحیم کا سلام قبول کرو۔ پھر اللہ پوچھے گا حل رضیتم، راضی ہو؟ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا، ایک کتنے ارباں خرباں ہون کے بعد ایک ایک سال میرے نبی نے ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، ایک ایک سے اللہ پوچھا کیا حال ہے، خوش ہو؟ ایک ایک مومن عورت سے پوچھے کیا حال ہے، خوش ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ تو پھر جنتی بولیں یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا خوبصورت ہے، ہم نمازیں تو پڑھتے رہے کنجوانی میں لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم ایک سجدہ تجھے دیکھ کے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندو، دنیا میں تم میرے بندے تھے، میں تمہارا آقا تھا، اب جنت میں تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ میاں محمد علی جو کول میں آیا میں نے کوئی فکر ہوئے گا میں روٹی کی تو کھاؤں، پتا ہے بھائی اسے ہی کھواونی ہے، اتو ہی لبنی ہے، تو میرا رب کہے گا میں میزبان ہوں، تم مہمان ہو، اب میں تم سے کیسے کام لوں؟ چلو دنیا کے سجدے کافی ہیں، وہی روزے کافی ہیں، چلو کو میں کو منگو، کوئی شے منگو میرے کو۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ہر شے دے چھڑی کی منگی ہے،
پھر اللہ کہے گا نہیں کچھ مانگو، کہیں گے اللہ راضی ہو جاؤ، اللہ فرمائے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو لطر پولا جو دو دفعہ نہ ہو رہا تھوڑا، راضی ہوں میں، مانگو۔ اب بھائی کیا مانگیں، سب حیران پریشان۔ اچھا ابھی ہماری عقل 4-5% کام کرتی ہے، باقی خاموش ہے۔ اللہ جنت میں ساری کھول دے گا، اس عقل کے ساتھ ہر آدمی مانگے گا، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے جب تھک جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ اتنا مانگا ہے کہ تھک گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں سلونی، علی کوئی نہیں مانگیا اور مانگو۔ پھر سارے مانگنے کے پیچھے پڑے ہوں گے اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے تو کی مانگیا، تو کی مانگیا، پھر کہیں گے یا اللہ بس ہو گئے، اللہ فرمائے گا نہیں حالی بھی تھوڑا اور مانگو اور مانگو۔ پھر لوگ علماء کو لو پوچھتے ہیں، اللہ دے نیک بندیاں کو لو پوچھ رہے ہن کی منگی رائے تو کچھ گیا نہیں، پھر بھی زور لا لو کے ٹیل لا کے وہ مانگنا شروع کرتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، مانگتے جائیں گے، یہاں تک کہ ہاتھ جوڑ دیں گے یا اللہ ہن ساڑی بس ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تم سے کہا تھا میں آج تمہیں اپنی شان کے مطابق دینا چاہتا ہوں، ابھی تو تم نے اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، تو میری شان تو حالی شروع ہی کوئی نہیں ہوئی، پر قد آتیتکم ما تمنیتم، جو تسا مانگیا میں تنوں دے چھڑیا، وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، اور جو تسی نہیں مانگیا میں وہ بھی دے چھڑیا۔ جاؤ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جاؤ مزے کرو موج کرو جو تم نے دنیا میں مجھے راضی کرنے کے لیے اپنے اوقات کو فارغ کیا، اپنی زندگی کے اوقات کو میرے مطابق گزارا، آج اس کا صلہ لو، کھاؤ پیو موج کرو مزے کرو۔ دیکھو یہ نماز جنت میں نہیں ملے گی، ترس جائیں گے لوگ، نماز کی دولت یہی ہے، روزے کی دولت یہی ہے، حج کی دولت یہی ہے، یہ آگے جنت میں ایک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک سجدہ کرنے کی۔ جن کو پتہ تھا سجدہ کیا ہوتا ہے وہ پوری رات سجدے میں گزار دیتے تھے، تو ایک سجدے کی بھی اجازت نہیں ملے، ایک روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ تو یہ نعمتیں آج یہاں موجود ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کو راضی کر لیں، کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی روزہ نہ چھوڑے، کوئی کسی سے ناراض نہ ہو، لڑائی نہ ہو، نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ علی تجھے وہ قتل کرے گا جو بدبخت ترین انسان ہو، میرے نبی پہلے دس چڑھے۔ اب فجر کی نماز کے لیے داخل ہوئے تو وہ چھپا ہوا تھا، اس نے تلوار کا وار سر میں مارا، وہ آگے دماغ تک چلا گیا وار، لوگوں نے اس کو تو پکڑ لیا، حضرت زینب کو پتہ چلا، وہ دوڑتی ہی آئیں، واہ ابتا واہ ابتا واہ ابتا، ہائے میرے ابا ہائے میرے ابا۔ تو عبد الرحمن قاتل آندا ہے، جتنا رونا ہی رولا اس بچنا کوئی نہیں۔ اب یہ حضرت علی علیہ السلام سن رہے ہیں، جتنا رونا ہی رولا اس بچنا کوئی نہیں، میں پورا مہینہ تلوار زہرے چ بوڑ کے رکھی۔ یہ سارا کچھ سننے کے بعد میں اور آپ اس کی جگہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ لیکن اہل بیت نے کیا سبق سکھایا؟ آپ نے فرمایا بھائی اس کو گرم کھانا کھلاؤ اور اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ اور اس کو نرم بستر دو اور اس کے آرام کا پورا خیال رکھو۔ ایک قاتل دے واسطے نصیحت کی جا رہی، سبحان، دوبارہ سو قاتل، اور وج گج کے آ کر رولا جتنا رونا ہی، کوئی نہیں بچنا تیرے باپ نے۔
آپ فرمایا انہوں ٹھنڈا پانی پلاؤ، انہوں گرم کھانا کھلاؤ، انہوں نرم بستر تے لٹاؤ، ان آرام دا خیال رکھو۔ میں شہید ہو گیا تو پہلی گل انہوں معاف کر دے گے، انہوں معاف کر دے گے جی تسی مارنا ہوئے تو ایک وار نالے دی گردن لا دے گا، جنہوں تکلیف نہ دے دے۔ سوچتا رہو، اور اگر میں زندہ رہ گیا تو میں آپ پہ خود فیصلہ کر لیسا کہ میں دنال کی کرنا ہے۔ یہ اخلاق ہمیں سکھا کر گئے ہیں ہمارے نبی اور ان کے گھرانہ اور ان کے صحابہ، جنہوں نے ہم تک ایک ایک آپ کی ادا ہم تک پہنچائی۔ جو میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا کہ آپ غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، مسکراتے تھے تو کیا ہوتا تھا، بلاتے تھے تو کیسے بلاتے تھے، دیکھتے تھے تو کیسے دیکھتے، جب حیران ہوتے تھے تو ایسے کرتے تھے۔ یہ اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے جنہوں نے ہم تک آپ کی زندگی ایسے 100% کر کے ہم تک پہنچائی۔ اب جو چھوڑے گا تو وہ مجرم ہوگا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا جو میں نے تو پتہ کوئی نہیں۔ جو اپنائے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بھائیو، آپس کی لڑائیاں ختم کرو، صلح کر لو، معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو گے تو میں تمہیں معاف کروں گا۔ معاف کرو، اپنے جھگڑے عدالتوں میں نہ لے جاؤ، آپس میں بیٹھ کے نمٹا لیا کرو، اور اپنی کمائیوں کو حلال کماؤ، حلال کماؤ، حرام سے بچو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ سے بچو، ہمیشہ نمبر 1 کام کرو، 2 نمبری سے بچو، ہمیشہ اچھے اخلاق رکھو، گالی گلوچ سے بچو، رزق حلال کماؤ، حرام سے بچو، دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی یہ کوشش ہے، محنت ہے۔ جس بھائی کے دل میں کوئی ارادہ ہو گیا ہو تو کھڑا ہو کے بتا دو۔ مالک دے در راکھی کر دے تے صابر بھکھے ننگے، مالک دے در راکھی کر دے صابر بھکھے ننگے، تے جیون ہر کوئی آکھے موت کھڑی سر اتے۔